بڑی بات ہے۔ یقین جو ہے یہ دین اسلام کی بنیادی ضرورت، کہ آپ کا یقین ہو۔ قرآن میں اگر آپ کہیں دیکھیں تو وہ صرف یقین کی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سورہ عصر کا مضمون ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہے، لیکن کون؟ جو یقین والے ہیں اور یقین کے مطابق عمل ہے ان کا۔ اب کس چیز پہ یقین اس میں سورہ عصر میں بتایا نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہمیں یقین کی دولت کیسے ملے گی۔ دیکھیں، پہلے تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتے آپ جب تک آپ اس کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ دنیا میں ایک عام طریقہ ہے، معمولی سے معمولی کا کام بھی ہو، لیکن آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ کوئی بھی کام، پانی پڑا رہا ہے گلاس میں، گرمی کا موسم ہے، اگر آپ ضرورت نہیں محسوس کر رہے تو آپ وہ پانی نہیں پئیں گے۔ عام سی بات ہے۔ کھانا ہے، بڑا لذیذ کھانا ہے، کسی نے بھجوا دیا، اگر آپ ضرورت نہیں محسوس کر رہے تو وہ کھانا آپ پھر نہیں کھائیں گے۔ تو یہ یقین کی دولت جو ہے، یہ ایک تو آپ اس کی ضرورت محسوس کریں کہ یہ چاہیے۔ دنیا کی دولت تو ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں نا، سب لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں، ضرورت ہے۔ اب روزے میں دیکھیں، یہ قصائی جو ہے، یعنی آپ دیکھ لیں روزوں میں عام طور پہ انسان سست ہوتا ہے، لیکن قصائی جو ہے صبح سویرے اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور محنت کرتے ہیں، جانور حلال کرتے ہیں، اور 8-9 بجے دکان پہ آ جاتے ہیں۔ وہ آج کل 11-12 بجے تک گوشت ختم ہو جاتا ہے۔ ضرورت، اس بات پہ، بات تو چھوٹی سی ہے لیکن ضرورت۔ اسلام پہ ہم عمل پیرا نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں محسوس ہو رہی۔ قرآن سے ہماری دلچسپی نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کی روحانی فیوضات موجود ہیں، ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی۔ سچے لوگ موجود ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو واجب ہی سا ہے، ہاں جی چلتے ہیں، بڑا اچھا شخص ہے اور بڑا نیک آدمی، چل تو وہاں چلیں، وہاں ادھر چنا چاٹ بھی ملتا ہے بڑا اچھا، تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جائیں گے، پھر باہر وہ پوری چھولے کھا لیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ تو دیکھیں، ضرورت، یقین میں موضوع کیا ہے، یقین کی دولت کیسے ملے گی۔ اول تو یقین کی ضرورت محسوس کریں۔ قرآن میں ایک لفظ آتا ہے کہ ایمان، یؤمنون بالغیب، یہاں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، والذین لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر جس کا یقین نہ ہو تو وہ شخص جو ہے مردود ہوتا ہے۔ یہ ہماری ضرورت میں ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت۔ اب یہ دیکھیں سارا آمنت باللہ، آمنت، مجھے یقین ہے۔ ایک تو ہم نے روایتی طور پہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ مزہ تو نہیں آتا سارا دین جو بس روایتی سا بن گیا ہے۔ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر وہی ہمارا جو طریقہ ہے، اللہ سے تھوڑی مدد مانگتے ہیں، نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ اس کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، ہمیں اپنا سیدھا راستہ بتا۔ نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ پڑھ کیا رہے۔ تو دیکھیں، یقین جو ہے یہ دین اسلام کی بنیادی بات ہے۔ یقین جو ہے یہ دین اسلام کی بنیادی ضرورت، کہ آپ کا یقین ہو۔ قرآن میں اگر آپ کہیں دیکھیں تو وہ صرف یقین کی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وعملوا الصالحات، سورہ عصر کا مضمون ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہے ہیں، لیکن کون؟ جو یقین والے ہیں اور یقین کے مطابق عمل ہے ان کا۔ اب کس چیز پہ یقین اس میں سورہ عصر میں بتایا نہیں ہے۔ کہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ تم مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو، نیکی اصل میں یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پہ۔ اب یہاں اللہ پہ ایمان، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ صرف یقین کی بات کرتا ہے، جیسے کہ سورہ عصر میں ہے الا الذین آمنوا، نقصان سے کون لوگ جو یقین والے ہیں۔ تو وہ جو میں آج کا میرا موضوع ہے کہ ہمیں یقین کی دولت کیسے ملے گی۔ یقین کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک چیز کی ضرورت محسوس کریں، پھر اب یقین بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن سے فائدہ، اس کے لیے تو ایک یقین کی ضرورت ہے، اور پھر وہ قرآن کی ضرورت کیا ہے مجھے، اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ اس سے پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے اوپر یقین آپ کریں، ہمیں تو اپنے اوپر بھی یقین نہیں ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ یقین کی دولت کیسے ملے گی، تو آپ تو ایک تو اس کی ضرورت محسوس کریں کہ ہمیں یقین چاہیے، پھر آپ سچے شخص کو ڈھونڈیں اور اس سے جڑنے کی کوشش کریں۔ من توشدم تو منشودی، جڑنے کی کوشش، اس کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اس سے یعنی اس کی صحبت میں بیٹھیں، اور اس یقین کے یعنی یہ آپ کو ضرورت ہو کہ مجھے تو یقین چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔ آپ نے گمان ایک بنا لیا، ضرورت آپ محسوس کر رہے ہیں یقین کی، پھر اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے سچے شخص کو بھی ڈھونڈ لیا، پھر آپ کی نیت ہو یقین کی، اور آپ اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں، یقین کر لیا، اس آدمی پر یقین کر لیا کہ ہاں یہ اللہ کا بندہ ہے، شیطان کا بندہ نہیں ہے، اور مجھے اللہ کی طرف یہ لے جائے گا، اس پر یقین۔ پھر اس کی جو وہ کہہ رہا ہے اس پر آپ کہ بھئی یہ اس کا کہنا جو ہے یہ تو اسلام کے خلاف تو نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہو تو چھوڑ دیں اسے۔ تو یہ پہلے تو دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ، اگر آپ کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہے تو اب آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ دین اسلام کی، نہ قرآن کی، نہ پیغمبر کی، نہ اللہ کی الوہیت کی۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کوئی خاص چیز ہے نہیں۔ اللہ کی عبادت کی کیا اہمیت ہے، ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ عبادت ہے کیا۔ عام طور پہ یہ معاشرہ تو نہیں جانتا کہ اللہ کی عبادت ہے کیا چیز۔ اللہ کی عبادت تو جھک جانا ہے، ہمارے سر گردن میں تو سریا ہے۔ مجھے مت بتاؤ دین، زیادہ ملا بننے کی کوشش نہ کرو، مجھے معلوم ہے تم کیا چیز ہو۔ بعض اوقات یہ کہتے ہیں نا، ہمیں اس کی حقیقت معلوم ہے، یہ ملا ایسا ہے ایسا ہے، تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کو علامہ کہتا ہے۔ پھر شیطانی انسان کے روپ میں شیطان پھرتے ہیں، انسان کے روپ میں شیطان ہے، موجود ہوتے ہیں۔ من الجنۃ والناس یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو وہ پھر انسان تو ظاہر کا دیوانہ ہے، تو وہ پھر شیطان نیک صورت میں شیطان آتا ہے کہ بھئی نہیں یہ ضرورت نہیں ہے، اس کلمہ پڑھ لو تمہارا بیڑا پار ہے، تم تو جدی پشتی مسلمان ہو، ہیں کہ نہیں ہیں ہم جدی پشتی؟ ہمارا میں مسلمان ہوں، باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، لکڑ دادا مسلمان، سب مسلمان، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اب یہ وہ شیطان ہے جو آپ کو ایسا کہہ رہا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ سے کیوں بیعت کرتے ہو؟ اللہ تو تمہارے قریب ہے، بس اس سے مانگو، بس وہ دے گا۔ اب یہ وہ ساری جاہلانہ باتیں ہیں نا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یقین کی دولت آپ کو تب ملے گی جب آپ اس کو ایک پروسیس کے تحت آپ اس کی تلاش میں نکلیں گے، اللہ پہ ایک گمان قائم کر لیں گے کہ وہ مجھے، میرے دل کو، میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دے گا،
یہ ایک گمان قائم. اب وہ پھر اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو ڈھونڈیں، کوئی نائب نبی ہو، کوئی اللہ کے دین کا وارث ہو، اور پھر جو ہے اس کی صحبت میں اور اس کی جو بھی اس کے تقاضے ہیں اس پہ الگ میں موضوع بات ہو سکتی ہے، تو وہ آپ تقاضے پورے کریں، اس کے ساتھ اپنا میل جول بنائیں، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رسپانس دے گا اور آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول بھی دے گا، اور آپ کے سینے میں ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، یقین کی دولت. موضوع کیا تھا؟ یقین کی دولت کیسے ملے گی؟ تو اس طریقے سے ملے گی. یہ لگا بندہ طریقہ ہے. اگر آپ کوئی اور طریقہ سوچنا چاہتے ہیں تو قرآن کے علاوہ کوئی طریقہ آپ کو نہیں ملے گا. قرآن کا یہی طریقہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کو ڈھونڈو، ان کی معیت اختیار کر لو. کونو مع الصادقین، لفظی ترجمہ لے لیں، جھوٹے لوگوں سے تعلق توڑ لو اور سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، ان کی صحبت، ان پر اعتماد کرو، ان کی مدد کرو، ہر طریقے سے ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ مل جاؤ. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی تعظیم کرو اور ان کی مدد کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.